الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم میرے انتہائی قابل احترام قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ ماہ مبارک رمضان کے آنے کی نوید دیتا ہے، اور رمضان چونکہ قرآن کا مہینہ ہے تو اس لیے میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، قرآن کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ تو اسی وجہ سے آج کا میرا ارادہ یہ ہے کہ قرآن کے موضوع پر، قرآن کے فضائل پر، قرآن کی سحر انگیزی پر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر دوں۔ دیکھیں، میرا ایک ذہن ہے کہ میں صرف قرآن پاک کو تعویذ، داغے اور برکت کے لیے ہی نہیں سمجھتا کہ زندگی کا حاصل اسی کو قرار دے دیا جائے کہ قرآن پاک صرف تعویذ کے لیے یا کسی کی روح نہ نکل رہی ہو تو اس کے سرہانے بیٹھ کر پڑھنے کے لیے یا گھروں میں دکانوں میں برکت حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاوت کرنا ہی زندگی کا حاصل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن ایک ایسی انقلابی کتاب ہے، قرآن ایک ایسی معجزانہ کتاب ہے کہ یہ انسان کی زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے، انسان کی زندگی کی کایا کو پلٹنے والی کتاب ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی دھیان دینے والا ہو، کوئی اس کو دیکھنے والا ہو، کوئی غور اور فکر کرنے والا ہو، کوئی اس کو سمجھنے والا ہو، کوئی اس کی طرف دھیان دینے والا ہو، کوئی اس کے اندر غوطہ زن ہو کر موتی نکالنے والا ہو، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کیسی کتاب ہے۔ دیکھیں، یہ کلام اللہ ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت جس طرح تمام کائنات میں اونچی ذات ہے، اسی طرح کلام پاک تمام کلاموں میں سے اونچا کلام ہے۔
اور اس کی جو اثر ہے یہ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی اس کو مانتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ نا حرم مکہ کے اندر بڑے بڑے سرداران قریش جمع ہیں، جہاں پر ابو جہل بھی بیٹھا ہے، عتبہ اور شیبہ بھی بیٹھا ہے، وہاں پر یہ بڑے بڑے کفار بیٹھے ہیں اور ان کے سر جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ آج ان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نظر نہیں آتے، بلکہ آج غم زدہ شکل میں نظر آ رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ آج ان کا موضوع بحث نہ تجارت ہے، نہ دنیاوی کوئی کام ہے، نہ اور کوئی چیز ہے، آج ان کا موضوع بحث ہے محمد عربی، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی اور آپ پر نازل ہونے والا قرآن ہے۔ آج یہ اس موضوع پر سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار یہ جو دین لے کر آیا ہے، جو کلام اس کے منہ سے نکلتا ہے، جہاں پر بھی یہ کلام پڑھتا ہے وہ اپنا ایسا اثر چھوڑ دیتا ہے کہ سب کو اپنا دیوانہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ سب اس کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھے، مشورہ کیا۔ عتبہ ان میں سے کہنے لگا کہ یار آج نا میں جا کے آپ سے بات کرتا ہوں نبی علیہ السلام سے، اور آپ کو جا کے نا آج میں لالچ دیتا ہوں دنیا کی۔ ہوتا ہے نا کہ بھئی اگر ایک بندہ کسی طرح سے قابو نہ آئے نا، پھر اس کو لالچ دو، عورت کی، شہرت کی، دولت کی، کس کو اچھا نہیں لگتا یہ؟ اور یہ سبز باغ دکھائے جائیں، اس کے اندر ہر ایک ہی پھنس جاتا ہے۔ اور عتبہ چونکہ بہت فصیح اللسان انسان تھا اور بہت چرب اللسان انسان تھا، وہ بات کرنے پر بہت قادر انسان تھا، اسے یہ یقین تھا کہ میں بات کروں گا تو میری بات ضائع۔ سب نے کہا عتبہ تو جا اور جا کر بات کر۔ عتبہ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، جا کر آپ سے ملا اور کہنے لگا بھتیجے میں آپ کا بڑا ہمدرد ہوں، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ دیکھیں آپ نے کیا کر دیا ہے، آپ نے ساری قوم کو بکھیر کے رکھ دیا ہے، آپ نے پوری قوم کا شرازہ منتشر کر کے رکھ دیا ہے، آپ نے باپ کو بھائی کے مخالف کر دیا، باپ کو بیٹے کے مخالف کر دیا، بھائی بھائی کے خلاف ہے، خامد بیوی کے خلاف ہو گیا، آپ نے ہماری جماعت میں انتشار پیدا کر دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد جو گزرے ہیں وہ گمراہ تھے، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بت جن کو ہم نے معبود بنایا ہوا ہے کیا یہ سارے کے سارے لہو ہیں؟ تو بھتیجے میں آپ کا بڑا ہمدرد ہوں۔ دیکھیں اگر یہ بات کرنے سے آپ کو دنیا چاہیے، اگر آپ کو مالداری چاہیے، ہم سارے مل کے آپ کو اتنی دولت دے دیں گے کہ آپ میں سے آپ جیسا مالدار کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی عورت چاہیے تو عرب کی جس عورت پر آپ ہاتھ رکھیں گے آپ کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ اگر آپ کو بادشاہت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ مقرر کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں فرما رہے ہیں نہیں عتبہ نہیں، مجھے دولت بھی نہیں چاہیے، مجھے عورت بھی نہیں چاہیے، مجھے شہرت بھی نہیں چاہیے، مجھے بادشاہت بھی نہیں چاہیے۔ اب یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا بھتیجے اگر یہ سب کچھ آپ کو نہیں چاہیے نا، پھر آپ پر جنات کا اثرات ہو گئے ہیں، آپ کا جتنا بھی علاج ہوگا ہم فری میں کریں گے، سارا خرچہ ہم برداشت کریں گے، آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری بات سنی، خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ نے سنا، اس کے بعد فرمانے لگے عتبہ تم نے اپنی بات کر دی ہے؟ عتبہ نے کہا جی۔ کہا میں بھی کچھ کہہ دوں؟ عتبہ نے کہا خوش ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا کہنے لگے، کہا جی کہہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، بس صرف اور صرف قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی ہیں۔ فرمایا سورہ حامیم سجدہ کی ابتدا سے نبی علیہ السلام نے تلاوت شروع کی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ اللہ کے پاک پیغمبری زبان سے پڑھتے گئے، محبت اور مٹھاس کے ساتھ پڑھتے گئے، اور یہ یہاں پر ہاتھ رکھ کے نا یوں ٹک کے بیٹھا ہوا دیکھے جا رہا ہے۔ یہ ساری بات سننے کے بعد نا
اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سمجھ گیا، اٹھ کے چلا گیا۔ سارے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے قریش کے بڑے بڑے سردار کفار، وہ دیکھے جب دور سے آتا ہوا دیکھا نا، کہا عتبہ جو منہ لے کر گیا تھا وہ منہ لے کر نہیں آیا، عتبہ جو لے کر گیا تھا وہ لے کر نہیں آیا۔ عتبہ آیا، آ کر کہنے لگا میں نے بڑی بڑی شاعری سنی ہے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کے کلام سنے ہیں، یہ جو شخصیت یہ جو کلام پڑھ رہا ہے نا، یہ وہ کلام نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ ارے بھائی یہ کلام رنگ لا کر چھوڑے گا، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اگر ان پر عرب غالب آ گئے تو ٹھیک ہے وہی نمٹ لیں گے، اور اگر یہ عربوں پر غالب آ گئے تو آپ کے ہی بھائی ہیں، آپ کے ہی رشتہ دار ہیں، تو آپ کا ہی نام بنے گا۔ سارے کہنے لگے دیکھو عتبہ پر بھی جادو چل گیا، عتبہ پر بھی، بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا انسان ایک جاتا ہے، کیا منہ لے کر گیا تھا اور کیا منہ لے کر واپس آ رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ قرآن کے اندر ایسی طاقت اور قوت ہے، قرآن کے اندر ایسی سحر انگیزی ہے، اس کے اندر ایسے اثرات ہیں کہ یہ دلوں کو کھینچتا ہے اپنی طرف، یہ ایک مقناطیس ہے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہ ایک کیف کی کیفیت ہے کہ جو ہر ایک کو، اس کو کیا میں کہتا ہوں، انسان تو کیا چرند اور پرند بھی اس کو سن کر جھومتے ہیں۔ یہ ایک الگ ہی چیز ہے، یہ دلوں کے تاروں کو جوڑنے والی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ایک نئی انسانیت کو، نئے ماحول کو جنم دینے والی کتاب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن جو تمہیں دیا ہے نا، پہاڑوں پر نازل کر دیتا میں، تو ان کو جھکا ہوا اور ریزہ ریزہ ہوتا ہوا دیکھتا تو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا یہ مثالیں ہم تمہارے لیے بیان کرتے ہیں، تم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، ذرا سا سوچ لو، تھوڑا سا سمجھ لو۔ تو بھائی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کے اثرات الگ ہی اثرات ہیں، ایسے معجزانہ اثرات ہیں کہ اس سے میں کہتا ہوں کوئی بھی بندہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ آج ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے، ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ آج انٹرنیٹ کے قریب ہیں ہم، آج ہم فحاشی کے قریب ہیں، آج ہم دنیا کے قریب ہیں، سب کچھ کے قریب ہو گئے، اللہ کے کلام سے دور ہو گئے ہیں ہم۔ تو یہ قرآن کے اثرات اپنی جگہ پر مسلم ہیں، یہ ایسی دوا ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ مشرکین مکہ جب قرآن نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا نا، تو باہر سے جو بھی بندہ آتا تھا اس کو رستے میں روکتے تھے، کہتے تھے یار ہمارے ہاں ایک بندہ پیدا ہو گیا جادوگر ہے، نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ وہ ایک اس بات پر نا مجھے بات یاد آئی، وہ نضر بن حارث یہ کفار کا ایک بہت سمجھدار انسان تھا، بہت تیز تراز انسان تھا، اور اس نے دین سے دور کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے ایک مرتبہ کہنے لگا کفار کی مجلس میں، کہتے ہو تم کیا کہتے ہو یہ ساحر ہے، تم کیا کہتے ہو یہ جادوگر ہے، تم کیا کہتے ہو یہ شاعر ہے۔ کہا ہم نے شاعروں کا کلام بھی سنا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ہم نے بڑے بڑے جادوگر بھی دیکھے ہیں، جادوگروں کی یہ باتیں نہیں ہوتی، اور ہم نے بڑے بڑے کاہن بھی دیکھے ہیں، کاہنوں کے یہ حالات نہیں ہوتے۔ ایک بندے نے بچپن سے لے کر جوانی تمہارے اندر گزار دی، اب اس کے سفید بال آنے لگے ہیں، شروع سے لے کے آج تک تم اس کو صادق اور امین کہتے رہے ہو، آج جا کر تم کہتے ہو کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، اپنی عقل کو ہاتھ مارو، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ نضر بن حارث نے کہا تھا، اور پھر اس مردود نے کیا تھا کہ وہ گیا ایران گیا، اور وہاں سے جا کے نا وہ رستم اور اسفندیار کے قصے کہانیاں لے کر آیا، کہتے ہیں لوگوں کو یہ قرآن سناتے ہیں، ہم بھی اپنے قصے کہانیاں سناتے ہیں، تاکہ لوگ قصے کہانیاں سنتے رہیں، قرآن کے قریب نہ جائیں، قرآن کے قریب نہ جائیں۔ اور پھر اس نے ناچنے والی لونڈیاں اور اس طرح کی وہ عورتیں بھی لائی تھی کہ جو بندہ بھی اس طرف مائل ہونا اس کو ایک عورت بھیج دو، وہ اس کو بہلاتی رہے، اس کے سامنے ناچ گانا کرتی رہے تاکہ وہ دین کی طرف نہ آئے۔ اس نے بہت کوشش کی تھی، بہرحال
یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے قریب نہ جانا یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ جو کلام کہتا ہے وہ جادو ہے، اس کے اندر اثر ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے وہ اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو اس کو سن لیتا ہے وہ اس کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ کہتا ہے اس کے قریب نہ جانا۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، کہتے ہیں کہ یہ شعر و شاعری سے بھی بڑا شغف تھا، بڑے سلیم الطبع بھی تھے۔ کہتے ہیں میں آ گیا مکہ، جب میں پہنچا تو لوگ مجھے باگے باگے پہنچے، اور کفار نے میری بڑی دعوت کی، بڑی عزت افزائی کی، بڑا میرا خیال رکھا، اور کہا جی ہم آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس شخصیت کے قریب نہ جانا۔ کہتے اتنی باتیں مجھے بتائیں کہ میں نے کانوں کے اندر روئی ٹھوس کرنا، میں مکہ کے اندر پھرنے لگا کہ یار اس کی آواز نہ پڑ جائے، میرے اوپر جادو کا اثر نہ ہو جائے، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی نیت سے میں گیا، تو کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ آپ عبادت کے اندر مصروف ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز کو دیکھا، آپ کی عبادت کو دیکھا، آپ کے رکوع اور سجود کو دیکھا، آپ کے چہرے کی سرشاری کو دیکھا، آپ کے حسن اور آپ کی رہنائیوں کو میں نے جب دیکھا، کہتے ہیں کہ میں تو دیکھتا ہی رہ گیا نا۔ میں نے کہا یار یہ بندہ اتنا طریقے سلیقے والا انسان، ایسا انسان، یہ جو باتیں کر رہے ہیں لگ نہیں رہا۔ پھر میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، سن لیتے ہیں ان کی بات۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نا آپ اپنے گھر کی طرف اٹھ کے جانے لگے۔ کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے جانے لگا۔ جب آپ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو میں نے آپ سے ملاقات کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے آپ کی قوم والوں سے آپ کے متعلق سن رکھا ہے، وہ آپ کو مختلف القاب دیتے ہیں، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، لیکن آپ کو میں نے دیکھا تو مجھے آپ الگ نظر آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا کہ آپ اپنی بات بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا۔ سورہ اخلاص ہے نا، سب کو یاد ہے؟ سورہ اخلاص یاد ہے؟ سورہ اخلاص اور سورہ فلق پڑھ کر سنائی ہے۔ کیا سنایا؟ سورہ اخلاص اور سورہ فلق پڑھ کر سنائی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر خاموشی کے ساتھ کھڑے، بات سنی، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میرا اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا کہ نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی برابر ہے۔ فرمایا یہ پڑھ کے سنائی، سورہ فلق پڑھ کے سنائی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور ادھر ہی بیعت اسلام کی۔ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو، آپ کے مقدر کو 4 چاند لگ گئے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن اپنے اثرات رکھتا ہے، قرآن اپنے اثرات رکھتا ہے، بس کوئی توجہ کرنے والا ہو، کوئی دیکھنے والا ہو۔ ہم نے تو آج قرآن کو چھوڑ ہی دیا ہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ بھائی جو کفار پر اثر کر سکتا ہے وہ ایک ایمان والے پہ اثر نہیں کر سکتا، جو ایک کافر پر اثر کر سکتا ہے، جو بت کو اپنا معبود مانتا ہے اس پر اثر کر سکتا ہے۔ یہ قرآن ایک ایمان والے پر، نبی کی محبت رکھنے والے پر اثر نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی ہے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد نا مطعم جو تھے وہ بھی بہت سلیم الطبع انسان تھے۔ نبی علیہ السلام کو جب طائف والوں نے تکلیف پہنچائی تھی نا، راستے میں جب آئے تھے تو انہوں نے سہارا دیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ جو قیدی میرے پاس آئے ہیں نا، اگر مطعم ہوتا وہ مجھے کہتا تو میں سب کو آزاد کر دیتا۔ تو غزوہ بدر میں 70 قیدی ان کے قبیلے کے قیدی بن کے آئے تھے۔ تو حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئے، اور جب آ کے
خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر جب داخل ہوئے نا، اس وقت اللہ کے رسول مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے اندر سورہ طور کی ابتدائی آیات تلاوت فرما رہے تھے۔ ذرا غور اور توجہ کریں آپ، یہ آئے ہیں ابھی دروازے میں، اللہ کے پاک پیغمبر کھڑے اپنے مقصد سے آئے ہیں، اپنے کام سے آئے ہیں، ایمان قبول کرنے کی غرض سے نہیں آئے، نہ دل کے اندر کوئی خاص اہمیت لے کر آئے ہیں، نہ کوئی اور بات ہے۔ غیر ارادی طور پر مسجد حرام کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے پاک پیغمبر مغرب کی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا۔ آپ ذرا آیات کا اور رب العالمین کا انداز دیکھیں آپ۔ اللہ فرما رہے ہیں وَالطُّورِ، مجھے طور، کوہ طور کی مجھے قسم ہے، اور مجھے لکھی ہوئی کتاب کی قسم ہے، وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، مجھے بیت المعمور آباد گھر کی قسم ہے، وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، بھرے ہوئے سمندر کی مجھے قسم ہے۔ 5 قسمیں کھانے کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان کپکپایا جائے گا اور وہ کپکپائے گا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور جس دن پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ یوم تکون الجبال کالعہن المنفوش، اللہ فرماتے ہیں روئی کے گھالوں کی طرح یہ پہاڑ ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ آیات جب سنی نا، فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی یہ آیات پڑھ رہے تھے ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے، ما لہ من دافع، اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، فرمایا کہ اس وقت مجھے یوں لگا کہ میرا دل پھٹنے لگا ہے، مجھے یوں لگا کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر اگلی آیات پر پہنچے، آگے جا کر ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ اللہ جب فرماتے ہیں کیا یہ ایسے ہی پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے کچھ بنایا ہے؟ کیا یہ زمین آسمان کے خالق ہیں؟ ہاں کوئی ایسی، یا ام عندهم خزائن ربک، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، ام هم المسیطرون، یا زبردستی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ جب یہ آیات سنی نا تو یہیں پر دل کی کایا پلٹی، یہیں پر دل کے اندر جو کفر تھا نا وہ بسم ہوا، وہ ختم ہوا، دل کے اندر نور پیدا ہوا، اور وہیں پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی ہے۔ بھائی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، قرآن سے دوری کو ختم کریں، اپنے گھروں کے اندر قرآن کا ماحول بنائیں، قرآن کا ماحول بنائیں، گھر کے اندر تلاوت کا ماحول بنائیں، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کا ماحول بنائیں گھر کے اندر۔ آج دنیاوی معلومات کا آپ پوچھیں، گھر کے بچوں سے پوچھیں، ہم کسی سے بات کرتے ہیں، ایک بات زبان سے کر دیں اور وہ پتہ نہیں کون سے ہندوستان کے اور باہر ملکوں کے ہیروؤں کی پوری سٹوریاں سنا دیتے ہیں، اتنے بچے۔ قرآن کا پوچھیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں اولو العزم پیغمبروں کے نام کیا ہیں، نہیں پتہ مسلمانوں کو۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق پوچھیں، نہیں پتہ مسلمانوں کو۔ ازواج مطہرات کے متعلق پوچھیں، نہیں پتہ مسلمانوں کو۔ غزوات کے متعلق پوچھیں، نہیں پتہ ہمارے بچوں کو آج۔ تو قرآن کے ساتھ جوڑیں اپنے بچوں کو، دین کے ساتھ جوڑیں اپنے بچوں کو۔ تو بہرحال میں نے آپ کو چند واقعات عرض کیے ہیں کہ جو قرآن نے اپنا اثر دکھایا، ان میں سے ایک سر فہرست واقعہ آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ پھر بات ختم کرتا ہوں۔ وہ واقعہ ہے مکہ کا ایک خوبصورت، جوشیلا، بہادر، شجاع، دلیر
تیر انداز شاہ سوار نوجوان کا ہے، جو جس محفل میں چلا جاتا ہے نا سب سے سر فہرست رہتا ہے، جو جہاں پر جا کے بات کر لیتا ہے نا اس کی بات حتمی سمجھی جاتی ہے۔ یہ 30 سال کا نوجوان ہے جس کو دنیا آج عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب اسلام پھیلنے لگا اور اسلام اپنا اثر دکھانے لگا، قرآن نے جب اپنا اثر دکھایا، نبی علیہ السلام کے مخالفین جتنے بھی ہیں کوئلوں پر صحابہ کو لٹایا گیا ہے، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا ہے، ان کو باندھ کر صحراؤں میں چھوڑا گیا ہے، طرح طرح کی تکالیف پہنچائی گئی، پکڑ کے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، نیزے مار کے شہید کر دیا گیا۔ وہ وقت ہے، اس وقت کے اندر کفار کے اندر ایک خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ اسلام تو رکنے والا نہیں ہے۔ تو ایک دن ایسا آتا ہے، شام کا وقت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر دعا فرماتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے رب العالمین، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام من احب هذین الرجلین، ہاں یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما ان دونوں بندوں میں سے جو آپ کو پسند ہے، ہاں ابن ہشام یا عمر ابن الخطاب، یا ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آپ اسلام کو عزت عطا فرمائیں۔ یہ شام کا وقت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ دعا فرمائی۔ صبح کا وقت ہوا، کفار بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر اس محفل میں بیٹھے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک فیصلہ سناتے ہیں۔ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، کفار کی مجلس میں بیٹھے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نہیں بنے تھے۔ فیصلہ یہ سناتے ہیں، کہتے ہیں تم لوگوں سے نہیں ہوتا، اپنی تلوار نکالی، کہا آج جا کے میں نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑا کے آتا ہوں۔ سب بڑے خوش ہوئے، عمر جو بات کرتا ہے وہ پوری کرتا ہے۔ عمر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے رستے میں چل رہا ہے اور اسی جوش اور جذبے کے ساتھ جا رہا ہے کہ آج میں نے یہ کام کرنا ہے۔ رستے میں ایک صحابی مل جاتے ہیں، قبیلہ بنو زہرہ کے ایک صحابی ملے، کہنے لگے عمر کہاں پر جا رہے ہو؟ کہا آج میں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے لگا محمد کی گردن اڑانے جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اگر ایسا کام کرو گے بنو ہاشم اور بنو زہرہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، وہ آپ سے بدلہ لیں گے۔ کہا تیری باتوں سے یہ لگ رہا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے، تیری باتوں سے یہ لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا میرے پیچھے کیوں تلوار نکال رہے ہو، پہلے اپنے گھر کا جا کے دیکھو۔ ہاں جی، اپنے گھر میں جا کر دیکھو، بہن اور بنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب یہ بات سنی نا آگ بگولا ہو گئے، میں کدھر جا رہا ہوں، اپنے گھر کی خیر نہیں ہے پیچھے۔ سیدھے بنوئی کے گھر میں گئے، وہاں پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے غریب صحابی تھے اور اسلام کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں بھی انہوں نے برداشت کی ہیں، وہ نا وہاں پر سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات ان کی بہن اور بنوئی کو پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بنوئی ہے، یہ دونوں پڑھ رہے ہیں ان سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ ڈر کے مارے نا دہشت تھی ان کی بہت زیادہ کہ یار تکلیف پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر کے کونے میں جا کے سائڈ پر چپ کر کے بیٹھ گئے، اور بہن اور بنوئی نے جب دروازہ کھولا اندر آئے، اگر پوچھا کہ کیا کر رہے تھے، کہا کچھ نہیں، کہا کچھ پڑھ رہے تھے، تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم بے دین ہو گئے ہو۔ تو بنوئی کہنے لگا کہ عمر آپ کے دین سے زیادہ بہتر دین ہے جو ہم نے قبول کیا ہے۔ انہوں نے بنوئی کو گرایا اور زوردار طریقے سے ان کو پیٹنا شروع کیا۔ بہن آئی، بہن نے آ کر چھڑایا، بہن کو بھی ایک تھپڑ مارا اور بہن کا سارا چہرہ جو ہے لہو لہان ہو گیا۔ جب دیکھا بنوئی کو بھی خوب پیٹ چکے، بہن کے چہرے سے بھی خون بہ رہا ہے، اب جا کے نا بہن کی طرف دیکھ کے تھوڑی شرم بھی آئی، تھوڑا دل نرم بھی ہوا۔ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے بہن کو، اچھا بتاؤ وہ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ ذرا۔ بہن نے کہا عمر یہ ایسی کتاب ہے، اس کے پڑھنے کے بھی آداب ہیں، اس کے پڑھنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔
ایسے نہیں، وضو کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، پھر پڑھیں گے آپ۔ وضو کیا، اس کے بعد آ کے سنایا، اور آ کر نا اندر سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکل آئے اور آ کر کہنے لگے عمر آج شام کو ہی میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے تھے اور میرا دل یہ کہہ رہا تھا وہ دعا تیرے حق میں ہی قبول ہوگی، وہ دعا تیرے حق میں ہی قبول ہوگی۔ پڑھ کر سنایا گیا۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ صحابی نے پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ یہ آیات پڑھ کر سنانی شروع کی۔ اللہ فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے پیارے پیغمبر یہ قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا آپ پر کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ پوری رات ہی کھڑے رہتے ہیں میرے سامنے۔ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ قرآن تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ نازل کیا ہے اس اللہ نے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، آسمانوں کو بلند کیا ہے جس نے۔ الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، وہ رب جو عرش معلیٰ پر مستوی ہے، اور فرمایا اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، جو اس کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، فرمایا کہ اگر آپ اونچی بات کرتے ہیں وہ تو رب سنتا ہی سنتا ہے، فرمایا کہ اگر آپ آہستہ اور اس سے بھی آہستہ کرتے ہیں وہ بات بھی سنتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود، وحدہ لا شریک ہے، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا۔ یہ جتنے معبود خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی معبود ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ لہ الاسماء الحسنی، اس اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ یہ پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، آگے جا کے وہ آیت بھی پڑھی، اننی انا اللہ، اللہ جو فرما رہے ہیں نا کہ میں تیرا رب ہوں، فاعبدنی، میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، نماز میری پڑھ، میری یاد کے لیے پڑھ۔ یہ آیات پڑھ کے سنائی گئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو شجاعت بہادری کے اندر، جو اپنی بات کی پختگی کے اندر ایک کوہ گراں سمجھے جاتے تھے، ان کی آنکھوں سے ایسے آنسو بہ رہے تھے جس طرح ایک معصوم بچہ بیٹھ کے روتا ہے، ایسے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں دل کے اندر نا جو کفر کی بٹی تھی نا، وہ ان آنسوؤں نے سرد کر دی، ان کو ختم کر دیا، اندر سے اندر کو روشن کر دیا قرآن نے۔ اسی وقت کہنے لگے کہ مجھے لے جائیں نبی علیہ السلام کے پاس، میں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہاں پر تشریف فرما تھے۔ یہ گئے، وہی تلوار ہاتھ میں اٹھائی تھی، اسی انداز میں گئے، ہاں جی، لیکن اب اپنے آپ کو دینے کے لیے گئے تھے۔ جب دور سے صحابہ نے دیکھا تو کچھ کو گھبراہٹ ہو گئی کہ پتہ نہیں عمر کس ارادے سے آ رہا ہے۔ وہاں پر اسد اللہ و اسد رسولہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، کہنے لگے آنے دو آنے دو، عمر اگر اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے، اگر ارادہ برا ہوا اسی کی تلوار سے اس کی گردن اتاروں گا میں۔ فرمایا آئے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر بیٹھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت والی رحمت والی نگاہوں سے دیکھا، کہا عمر آخر کب تک ایسے رہو گے، عمر آخر کب تک ایسی جہالت میں پڑے رہو گے؟ کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، آپ ہاتھ آگے بڑھائیے۔ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔
فرمایا کہ جب یہ کلمہ پڑھا صحابہ نے نعرہ تکبیر اتنی بلند آواز سے لگایا کہ جو خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے مشرک تھے ان تک بھی ان کی آواز پہنچی ہے۔ ادھر سے جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، فرمایا یا رسول اللہ عمر کے اسلام قبول کرنے سے آج اہل سما بھی، آج استبشر اہل السما، آسمان والے بھی آج خوشیاں منا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پر ایسے 3 مرتبہ ہاتھ مارا اور دعا دی، یا اللہ اس دل کے اندر جو کدورت ہے، جو کچھ بھی ہے، یا اللہ اس کو ختم کر دے اور نور ایمان سے اس دل کو بھر دے۔ یہ وہ وقت تھا، تھوڑی دیری بیٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم اہل حق نہیں ہیں۔ کہا اہل حق ہیں، چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ابھی تک صحابہ نے خانہ کعبہ میں جا کے نماز نہیں پڑھتے تھے، سرعام عبادت نہیں کرتے تھے۔ یا رسول اللہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم چھپ کر نماز پڑھیں، آج نماز خانہ کعبہ میں ہوگی۔ نماز کہاں پر ہوگی؟ خانہ کعبہ کے اندر آج ادا کی جائے گی۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے 2 جماعتیں مقرر کی، ایک کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، دوسری جماعت کے اندر آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں۔ گئے جا کے خانہ کعبہ کے اندر آج نماز پڑھی گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جانتے تھے، وہ جو فرمائے نا اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، وہ ایسے عطا ہوئی پھر۔ اور پھر اللہ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا نا، وقت بھی چونکہ ختم ہو گیا ہے، ایک آدھ بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ دل یہ چاہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہونا، تو میں کہتا ہوں نا بندہ اپنے دل کو خالی کرے، ان کے تذکرے سے اپنے دل کو منور کرے، اپنے دل کو معطر کرے انسان۔ اللہ کے پاک پیغمبر ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں، کہا مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں دودھ پیتا گیا یہاں تک کہ میرے انگلی کے پوروں سے اس کی سرابی کے اثرات نکلنے لگے۔ فرمایا پھر جو دودھ مجھ سے بچ گیا نا میں نے عمر کو دے دیا، پھر اس نے خوب سیر ہو کر پیا۔ کہا یا رسول اللہ تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تعبیر ہے علم، اللہ نے ان کو علم عطا فرمانا ہے۔ ایک مرتبہ خواب دیکھی، فرمایا میں نے خواب میں دیکھا لوگوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا یہاں تک ہے، کسی کا گھٹنے تک ہے، لیکن جب میں نے عمر کو دیکھا آپ کا کرتا زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ پوچھا یا رسول اللہ تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر ہے دین۔ یارا ایسے صحابی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کا جنت کا محل اس دنیا میں بتایا ہے اور کہا میں نے دیکھا ہے عمر تیرا محل۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ایک محل ہے بہت خوبصورت ہے، میں نے یہ سوچا کہ میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں۔ جب گیا دروازے پر میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ کہا بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے۔ فرمایا کہ میں اس میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بتایا کہ میں نے قبہ نما محل دیکھا، خوبصورت ترین محل دیکھا، عمر میرا دل یہ چاہا کہ اندر جا کر دیکھوں، لیکن تیری غیرت کا خیال آ گیا کہ عمر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کیسے جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ چرواہے کا بیٹا تھا، یا رسول اللہ اس کو بکریاں چرانی بھی نہیں آتی تھی، آپ کی بدولت آج یہ مقام مل گیا ہے، آپ نے اس کے جنت کا محل دیکھا، یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے جاتے نا، آپ اندر سے جا کر دیکھتے نا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، عمر آپ سے غیرت کرے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قرآن ہے نا اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر اثر آج بھی وہی موجود ہے جو آج سے 1500 سال پہلے تھا، لیکن کوئی دھیان دینے والا تو ہونا، کوئی اس کو دیکھنے والا تو ہونا، کوئی اس کی طرف توجہ دینے والا تو ہونا۔ آج ساری باتوں کے لیے اگر میں کہتا ہوں کہ ادھر گانے کی محفل ہونا، ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جس طرح پروانے شمع پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ درس قرآن ہوتا ہے پرواہ ہی نہیں ہے، ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتائی جاتی ہے پرواہ ہی نہیں ہے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، رات کو تراویح پڑھی جائے گی، پہلے 1-2 دن مسجد وہ پیچھے تک جگہ نہیں ہوتی، 4 دن کے بعد مسجد میں 2-4 بندوں 1-2 صفوں کے بغیر بندے ہی نظر نہیں آتے۔ قرآن کا یہی حق ہے بھائی، قرآن کو سیکھیں، بچوں کو سکھائیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں، اس سے فائدہ حاصل کریں۔
یہ نہ ہو کہ بھئی قرآن کی دوری کی وجہ سے، حدیث شریف میں جیسے آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بہت سروں کو اس قرآن کی وجہ سے عزت عطا فرماتا ہے اور بہت سروں کو بہت سارے اس کی وجہ سے گر بھی جاتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ جو بندہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اس کے مطابق عمل کیا تو تیرے لیے ہر جگہ پر ڈھال بنے گا، اور اگر اس کے خلاف چلے تو پھر تیرے خلاف یہ پھر حجت بنے گا۔ تو بہرحال بھائی آج میرا ارادہ تو کچھ اور بیان کرنے کا تھا، لیکن یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی۔ قاری صاحب مجھے ملے، ابھی ہماری مسجد کا پروگرام ہے یہ 4 مارچ کو، ہفتے والے دن 4 مارچ کو عصر کے بعد شروع ہوگا، عشاء تک پروگرام ہے۔ ہمارے بچے جو مدرسے میں پڑھے ہیں 21 بچے ہیں جن کی دستار بندی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہت بڑا اعزاز ہے بھائی، جو بچے صبح سے لے کے رات تک 2 سال 4 سال 5 سال اس سے زیادہ تک وہ روز کی روٹین میں یہ پڑھتے رہے، وہ اللہ کے کتنے قریب ہوں گے۔ ان کے قرآن کا ختم ہے، بہت زیادہ فرشتے آئے ہوں گے، ہاں جی، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوگا۔ اس وقت سارے حضرات کوشش کریں کہ پروگرام کے اندر شرکت کریں، اور پروگرام کے اندر شرکت ایسے ہی نہیں کرنی، وہ بھائی یہ پروگرام ہوتے ہیں یہ ویسے ہی تو نہیں ہوتے نا، اس پر خرچے اخراجات بھی ہوتے ہیں نا، اخراجات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے۔ گولڈ لیف کی ڈبی کتنے کی ہو گئی ہے؟ کتنے کی جی؟ 500 کی؟ چھوڑ دیے سب نے؟ وہ بھائی چھوڑ دیے سب نے؟ بتائیں نا یار، 20 سگریٹ 500 کے ہو گئے ہیں، چھوڑا کسی نے بھی؟ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے۔ لیکن اگر مسجد کا کوئی کام ہو، مدرسے کا کوئی کام ہو، اللہ کی دین کا کوئی کام ہو، تو وہاں پر ہمیں 100 روپیہ بھی بہت بڑا نظر آتا ہے۔ بھائی یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ کی مسجد ہے، ہاں آپ کے بچے ہیں، ہم تو بھائی آپ کے ہاں یہاں پر نا یہ مسجد کے خادم ہیں، ہم تو مسجد کے خادم ہیں بھائی، ہمیں تو اور کچھ بھی مطلب نہیں ہے، مسجد میں خدمت میں لگے ہوئے ہیں بس۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ سارے خدام ہیں، مسجد کے خادم، قرآن کے خادم، اللہ کے نبی کے خادم، اللہ کے خادم ہیں سارے یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ حضرات چونکہ میزبان ہیں، بہت سارے حضرات ہمارے علماء کرام باہر سے بھی آئیں گے، اشتہار بھی لگا ہوا ہے سامنے، وہ بھی دیکھ لیں، بڑے بڑے حضرات آ رہے ہیں، علماء آئیں گے۔ تو آپ حضرات کوشش یہ کریں کہ پروگرام کے اندر شریک بھی ہوں اور قاری صاحب سے ملاقات کریں۔ مجھے ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا اخراجات ہیں کیا نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ قاری صاحب سارا انتظام کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات یہ کوشش کریں کہ ان سے ملاقات کریں، جو حضرات جو جتنا تعاون کرنا چاہے اس میں لازمی کریں، جو اخراجات مثال کے طور پہ پروگرام کے آتے ہیں اس کے اندر شرکت کریں، اور اس کی میزبانی، آپ میزبانی کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا فرمائیں۔ بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے، بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے اور اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے اور ہر طرح کی دہشت گردی سے اور ہر طرح کے مصائب سے، پریشانیوں سے اور فتنہ انگیزیوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جو مہنگائی کی چکی میں ہمارے غریب پس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے، ہم سارے پس رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، کرم اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنتے ہیں۔